بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دار فانی سے گزرے ہوئے 45 برس بیت چکے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو احساس تھا کہ غریب عوام کی پہلی ترجیح روزگار ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے، بلکہ عوام کو روزگار دینے کے لیے عملی اقدامات کیے اور لوگوں کو ایجوکیشن مافیا، ہاسپٹل مافیا، چینی مافیا، لینڈ مافیا سے بچانے کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا عرصہ صرف 4 سال ہے، مگر انہوں نے عوامی فلاح کے جو کام کیے، اس ویڈیو میں ہم ان اقدامات کا چرچا کریں گے جن کی بدولت بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فار یو ٹی وی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ذکر کے بغیر پاکستان کی سیاسی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے معروف سیاستدان سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کا آغاز بمبے سے کیا۔ بارکلے اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد قانون کی ڈگری لنکن ان سے حاصل کر کے 1953 میں کراچی واپس آئے اور کراچی میں قانون کے لیکچرر اور وکالت شروع کی۔ جب جنرل ایوب خان نے 1958 میں سکندر مرزا کی حکومت کا بستر گول کر کے حکومت سنبھالی اور اپنی 11 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تو ان میں 3 فوجی جرنیلوں کے علاوہ 8 غیر سیاسی سویلین بھی تھے۔ ان میں 30 سالہ نوجوان وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا عہدہ دیا گیا۔ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر تھے۔ 1960 میں ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ان کو 6 وزارتوں کے قلمدان بھی سونپ دیے۔ 14 جنوری 1963 کو ان کو وزیر خارجہ بھی بنا دیا گیا۔ 14 جنوری 1966 کو بھٹو نے ایوب خان سے اپنی راہیں جدا کر لی اور 30 نومبر 1967 کو اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 سیٹیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد حکومت بنائی۔ جب بھٹو نے حکومت سنبھالی اس وقت پاکستان کے عوام سخت نا امید تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور 90,000 فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے عوام دل برداشتہ تھے۔ ملک میں بے روزگاری عام تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی جو کارنامے سر انجام دیے، ان میں چیدہ یہ ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سازی کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی باہمی رضامندی سے 1973 کا آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا اور 90,000 جنگی قیدیوں کو بھارت کی قید سے آزاد کروایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی منصوبہ سازی کی۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا جس نے فرانس سے ایٹمی پروسیسنگ پلانٹ امپورٹ کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی شروعات کی، جس پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عرب ممالک سے پاکستان کے تعلقات کی بنیاد رکھی اور پاکستان سے لاکھوں ہنرمند افراد کو روزگار کمانے کے لیے بھیجا، جس سے ایک تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا اور دوسرا پاکستان کے عوام کی مالی حالت بہتر ہوئی، جس سے معاشرے میں خوشحالی آئی۔ سرکاری ملازمین کے لیے قوانین بنائے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال سے 60 برس کی۔
سرکاری ملازمتوں کو 1 سے 22 گریڈ میں تقسیم کر ان کی ترقی کی راہیں آسان بنائی، درجہ چہارم کے ملازموں کو مستقل کیا۔ لوگوں کو روزگار دلانے کے لیے 90 کے قریب کارپوریشن، جن میں سیمنٹ کارپوریشن، سیڈ کارپوریشن، گھی کارپوریشن، ٹریڈ کارپوریشن، پاسکو وغیرہ شامل تھی، بنائے، جن سے چپراسی سے لے کر چیئرمین تک یہ اسامیاں پیدا ہوئیں اور ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوا۔ باری صنعتوں، بینکوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے کر سرمایہ داروں کے چنگل سے آزاد کرنا وزیر اعلیٰ بھٹو کا ہی کارنامہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا ذوالفقار علی بھٹو کی غلطی تھی، وہ یہ بھی دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 45 برس ہو چکے ہیں۔ ان 45 برسوں میں بعد میں آنے والوں نے کتنی صنعتیں لگائی ہیں اور کتنی ترقی کی ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں نے مافیا پیدا کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، کوئی دوسرا لیڈر آج تک ویسا نہ کر سکا۔ زرعی اصلاحات، سرداری نظام کا خاتمہ، سستی ٹرانسپورٹ، بنیادی صحت مراکز کا قیام، مفت تعلیم اور علاج کے لیے 52% بجٹ مقرر کرنا ذوالفقار بھٹو کے کارناموں میں شامل ہے۔ 1974 میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس منعقد کروا کر اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی۔ آج تک اسلامی دنیا میں اتنی بڑی کانفرنس منعقد نہیں کی جا سکی، بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کا حکمران غزہ کے مسئلے پر بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غریبوں سے انس اور محبت تھی۔ شہید بھٹو کو غریبوں سے انس اور محبت تھی۔ جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی دوستیاں دنیا کے مشہور اور مقبول شخصیات اور سربراہان کے ساتھ تھی، وہیں اس کی دوستی لاڑکانہ کے مجذوب جمعہ خان سے بھی تھی، جو کہ اپنے گدھے پہ سارا دن لاڑکانہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتا رہتا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب بھی لاڑکانہ آتے، اس سے ملاقات کرتے، وہ اپنے گدھے کے ساتھ ہی بھٹو کی ملنے چلا جاتا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو بڑے فخر سے جمعہ خان کو اپنا دوست کہتے تھے۔ چین اور روس سے تعلقات قائم کیے۔ روس کی مدد سے کراچی میں سٹیل مل لگائی، جس کو بعد میں آنے والے آج تک نہیں چلا سکے۔ قومی شناختی کارڈ کا اجرا کیا تاکہ عوام کی شناخت آسان طریقے سے ہو سکے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چاروں صوبوں کو ملانے کے لیے انڈس ہائی وے کی تعمیر کا آغاز کیا۔ قومی اسمبلی، سپریم کورٹ کی بلڈنگ اور شاہ فیصل مسجد کی عمارتوں کے علاوہ لیواری ٹنل کے سنگ بنیاد بھی بھٹو ہی کے دور میں رکھے گئے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، خیرپور یونیورسٹیاں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں قادیانیوں کو نہ صرف کافر قرار دیا، بلکہ قادیانیوں کو تبلیغ کرنے پر بھی پابندی لگائی۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پر دستخط کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں جو کام کیے، وہ اندرونی اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آئے اور پاکستانی سیاست کے افق کے اس چمکتے ہوئے ستارے کو نواب محمد احمد خان کے قتل کی سازش کرنے پر موت کی سزا سنا کر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو تاریخ کا عدالتی قدر قرار دیا جاتا ہے اور اس غلطی کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تسلیم کر دیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار سے کسی نے بھٹو کی پھانسی پر سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بزدل عوام کے بہادر لیڈروں کا انجام اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔